السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے ماقبل میں ایک بات بتائی تھی وسطانیہ، فقانیہ اور مولوی کے حوالے سے۔ ہم نے ماقبل میں اس کے اوپر پورا ذکر کر دیا ہے کہ وسطانیہ کیا ہوتا ہے، فقانیہ کیا ہوتا ہے، مولوی کیا ہوتا ہے۔ تو ماقبل میں ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس چینل پہ، وہ مولوی کلاس کا اردو تھا، یعنی کہ مظہر الحق مولانا عربی فارسی یونیورسٹی جو ہے، وہاں سے جو بچے مولوی کر رہے ہیں، جسے اپنے انٹر لیول کا مانا جاتا ہے جسے، تو اس کا ایگزام بتا دیا ہم نے کہ 20 جنوری سے ہونے والا ہے، اور فقانیہ کا بھی ایگزام جو ہے وہ 20 جنوری سے ہونے والا ہے۔ تو آج ہم آپ کے درمیان لے کر جو حاضر ہوئے ہیں، یہ فقانیہ کا اردو ہے۔ تو اس کے اندر ہم تقریباً 20 سوالات حل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جگہ لے لیں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ 21 سوال کے بعد پھر ہم اگلا جو سبق لے کر آئیں گے وہ دینیات کا ہوگا۔ کیا ہوگا بابو؟ دینیات کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے ترتیب وار ہم ساری کتابوں کو ہم ترتیب وار پڑھیں گے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر، یعنی جو وقت بچا ہوا ہے، بہت کم وقت بچا ہوا ہے، کچھ ہی وقت میں ہم اپنی تیاری کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور دوسروں تک شیئر نہیں کیا تو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، تاکہ ہر وہ بچہ جسے پتہ نہیں ہے وہ آسانی سے جڑ سکے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ معروضی سوالات ہیں، یعنی معروضی سوالات کا مطلب یہ ہوتا ہے آبجیکٹو سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ جوابات بھی آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے یعنی کم وقت میں آپ کا زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے گی کہ کم وقت آپ کا لیا جائے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کر دیا جائے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ سر سید کا بچپن مولانا الطاف حسین حالی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا حیات جاوید۔ کس سے ماخوذ ہے بابو؟ حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ دوسرا سوال ہے بچپن میں سر سید میں کیا خوبی تھی؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت، یعنی کہ سر سید صاحب جو تھے وہ جسمانی اعتبار سے بہت اچھے تھے، وہ صحت مند تھے، اور ان کے صحت کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تیسرا سوال ہے سر سید کن بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا بچپن میں خالہ اور ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کھیلتے تھے؟ خالہ اور ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے خالہ کا جو لڑکا سب تھا اور ماموں کا جو لڑکا تھا تو ان کے ساتھ یہ کھیلا کرتے تھے۔ چوتھا سوال ہے بچپن میں سر سید کون سے کھیل کھیلتے تھے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا گیند بلہ، کبڈی، آنکھ مچولی، جسے کہتے ہیں چور چائی، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ مچولی آپ لوگ بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچپن کے زمانے میں ضرور کھیلے ہوں گے۔ 5 نمبر سوال کہتا ہے اکبر شاہ کے زمانے میں سر سید کے والد کو کیا ملتا تھا؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت۔ کیا ملتا تھا بابو؟ 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت ملا کرتا تھا۔ 6 نمبر سوال کہتا ہے اکبر شاہ نے سر سید کو بلا کر کیا پوچھا تھا؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا دیر سے آنے کی وجہ۔ کیا پوچھی تھی؟ اکبر شاہ سر سید کو بلا کر یہی پوچھا تھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے، دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ 7 نمبر سوال کہتا ہے بادشاہ اکبر نے سر سید کو کیا ہدایت کی؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا بہت سویرے اٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ بہت سویرے اٹھنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور فارغ ہو کر نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور ان کا پورا دن جو ہوتا ہے وہ بالکل اچھی طرح سے گزر جاتا ہے۔ 8 نمبر سوال کہتا ہے سر سید نے راجہ رام موہن رائے کو کس عمر میں دیکھا تھا؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا 8-9 برس کی عمر میں۔ کس عمر میں دیکھا تھا بابو؟ 8-9 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ 9 نمبر سوال کہتا ہے کہ اردو میں ڈرامہ کا آغاز کس کے زمانے میں ہوا تھا؟
تو اس کے جواب میں ذکر کیا واجد علی شاہ کے زمانے میں۔ کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ واجد علی شاہ کے زمانے میں اردو میں ڈرامہ کا آغاز ہوا تھا۔ سوال نمبر 10 کہتا ہے پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ کے زمانے میں کون سا ہے جو اسٹیج کیا گیا؟ کیا اسٹیج کیا گیا؟ مطلب لوگ عوام کے درمیان اسے پیش کیا گیا۔ تو اس کے جواب میں ذکر کیا رادھا کنہیا۔ کون ہے بابو؟ رادھا کنہیا۔ یہ وہ ہے جو واجد علی شاہ کے زمانے میں اسٹیج کے اوپر یہ اسٹیج کیا گیا تھا، اسٹیج کے اوپر یہ ڈرامہ دکھایا گیا تھا۔ 11 نمبر سوال کہتا ہے ڈرامہ آزمائش کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا پروفیسر محمد مجیب کی۔ کس کی ہے بابو؟ پروفیسر محمد مجیب کی یہ ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر سوال کہتا ہے ڈرامہ آزمائش میں کون سا تاریخی واقعہ پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا 1857 عیسوی کا المناک تاریخی واقعہ۔ کیا؟ 1857 عیسوی کا المناک تاریخی واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ 13 نمبر سوال کہتا ہے رام سہائے کے گھر تلاشی کرنے والے سپاہی کیوں لوٹ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس امان کا پروانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس امان یعنی تحفظ کا پروانہ ہو تو اس کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا۔ 14 نمبر سوال کہتا ہے سلما اور کشکنور کی گرفتاری کا حکم نامہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا ہندوستانی فوج کے جنرل بخت خان۔ کیا؟ ہندوستانی فوج کے جنرل تھے بخت خان، انہوں نے سلما اور کشکنور کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ 15 نمبر سوال کہتا ہے کہانی چوری اور اس کا کفارہ کس کی آپ بیتی ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا گاندھی جی کی۔ کیا ہے؟ گاندھی جی کی یہ ہے۔ چلیے 16 نمبر سوال کہتا ہے حیات اللہ انصاری کی 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم ناول کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا لہو کے پھول۔ کیا ہے بھائی؟ لہو کے پھول ہے۔ اگلا سوال ہے 17 نمبر اعتراف نامہ پڑھ کر گاندھی جی کے والد کی کیا حالت ہوئی؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا بہنے لگے تھے؟ والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب اعتراف نامہ پڑھا تو پھر ان کے کیا کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 18 نمبر سوال کہتا ہے مضمون عورتوں کے حقوق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا سر سید احمد خان۔ کون ہے بابو؟ سر سید احمد خان ہے۔ 9 نمبر سوال کہتا ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا کس کی کہانی ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا ایک معصوم بچے کی کہانی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک معصوم بچے کی کہانی ہے۔ 20 نمبر سوال کہتا ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کیا کہا بابو؟ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا کیا کہتے ہیں تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ 1932 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی تھی۔ 21 نمبر سوال کہتا ہے مندرجہ ذیل افسانوی مجموعے میں کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں ذکر کیا بھیک۔ کیا ہے بابو؟ یہ بھیک راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان فوقانیہ کلاس کا اردو جس کے اندر 20 معروضی سوالات جس کے اندر 20 سوالات حل کرائے گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا کلاس آج کا ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ لگاتار کلاسیں استانیہ فوقانیہ مولوی اب تک تو فوقانیہ کے اردو پڑھا دیا گیا، پھر اس کے بعد جسٹ یعنی آج ہی استانیہ کا بھی اردو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ لوگ اپنی تیاری میں منہمک ہو جاتا کہ اتنے دن کی بھرپائی کچھ ہی دنوں کے اندر ہو سکے۔ کون جانتا ہے کب کس کی حالات بدل جائے اور کون چیزیں پڑھنے کی وجہ سے اس کی کامیابی کیا کہتے ہیں وہ کامیابی کے راہ پہ چل پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔